اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے جلسے کے صدر حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب سنبھلی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وأصلی وأسلم علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ التقیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ایک طالب علم مدرسے سے فارغ ہو کر عالم بن کر گئے، صلاحیت بڑی اچھی، لیکن تقریر کرنا نہیں آتی تھی۔ صلاحیت بہت اچھی، علم کا استحضار سب، لیکن تقریر کرنا نہیں آتی تھی۔ عالم بن کے گئے، نئے نئے عالم، گاؤں والوں کو بڑی امید۔ ان کے پہنچنے کے بعد جب جمعہ آیا تو ان سے کہا کہ مولانا صاحب تقریر فرما دو۔ سب مسجد کے لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے، مولانا صاحب تقریر فرما دو، کہ ٹھیک، منع کریں تو کیوں کریں۔ بیٹھ گئے ممبر پہ، بسم اللہ پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی خطبے کے بعد، اور کہا کہ بھائی جو میں نے پڑھا ہے تم نے اس کو سمجھ لیا؟ کہ نہیں سمجھا، کہ پھر میں نہ سمجھو کے سامنے تقریر نہیں کرتا۔ کھڑے ہو گئے، جانتے نہیں تھے بیچارے تقریر۔ اگلا جمعہ آیا، گاؤں کے لوگوں نے پھر وہی اصرار درخواست کے تقریر فرما دو، کہ بالکل ٹھیک۔ بیٹھے، کوئی اور آیت پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد پھر وہی سوال کہ تم نے سمجھ لیا یا نہیں سمجھا؟ جو کہ صاحب سمجھ گئے، سب سمجھ گئے، کہ پھر سمجھداروں کو تقریر کرنے کے سامنے کیا فائدہ۔ تیسرا ہفتہ آیا تو لوگوں نے طے کیا، کچھ تو یہ کہو کہ ہم نے سمجھ لیا، اور کچھ یہ کہو کہ نہیں سمجھا۔ چنانچہ خطبہ دیا، قرآن کی آیت پڑھی، پھر پوچھا وہی سوال کہ بھائی سمجھ گئے؟ ایک طرف سے آواز آ گئی سمجھ گئے، دوسری طرف سے آواز آئی نہیں سمجھے۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ جنہوں نے سمجھ لیا وہ ان ناسمجھوں کو سمجھا دو، اور السلام علیکم تشریف لے۔ میں بھی ایسے ہی طالب علم ہوں، قرآن کی آیت پڑھی ہے، کچھ عرض کروں گا، امید ہے کہ شاید میں بھی سمجھ لوں اور آپ بھی سمجھ لیں۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں تین باتیں میرے ذہن میں ہیں، اگر تینوں مکمل ہو گئیں تو اچھا، ورنہ پہلی بات کو بیان کروں گا۔ ہم لوگ یہاں ہندوستان میں رہ رہے ہیں، سیکولر ملک، اور ہمارے ذہن بھی سیکولر ہو گئے۔ ملک سیکولر، ہمارے ذہن بھی سیکولر ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ ہمیں یہاں شان و شوکت اور عزت کے ساتھ رہنا ہے۔ مبلغ واعظ نہیں ہوں، طالب علم ہے۔ تین چیزیں، بلکہ سیدھا سیدھا کہہ لو تین تا، اور جو انگریزی والے آج کل انگریزی کا جنون ہے 3T کو ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے اگر اس ملک میں شان و شوکت اور عزت کے ساتھ رہنا ہے۔
وہ 3T کیا ہے یا 3 تا کیا ہے؟ تعلیم نمبر 1، تنظیم نمبر 2 اور نمبر 3 تجارت۔ اگر ہماری یہ تینوں چیزیں مضبوط ہیں، تعلیم، تنظیم، تجارت، تو ہم مضبوط، اور اگر یہ تینوں چیزیں یا تو ہے ہی نہیں یا ہیں تو یوں ہی ہیں بس برائے نام، تو ہم کمزور ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز تعلیم ہے۔ تعلیم کون سی دی جائے، کون سی تعلیم سیکھیں ہم اول درجے میں؟ یہ اول درجہ ذہن میں رکھیے، کون سی تعلیم سیکھیں، کون سی تعلیم سکھائیں اپنے بچوں کو اول درجے میں؟ وہ تعلیم سکھائیں جس سے رب کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ آج ہمارے اوپر جنون سوار ہے، ہمارے اوپر جنون سوار ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں جس سے رب کی معرفت حاصل نہ ہو بلکہ کچھ اور حاصل ہو۔ میں نے اپنے بچے کو اسکول بھیجا، نرسری بھیجا، LKG UKG کیا کیا پڑھایا، میں نے بھی پڑھایا ہے، آپ بھی پڑھائیں، پڑھانے کو منع نہیں کر رہا ہے اسلام۔ اگر اس کو اصل بنا لیا تو اس علم سے جو بچوں کے ذہن میں پہلے ہی دن ڈالا جا رہا ہے، کیا رب کی معرفت حاصل ہوگی؟ CAT کیا ہو گیا؟ کیٹ، بلی کی معرفت حاصل ہوئی۔ کائے کی معرفت حاصل ہوئی؟ FAN، فین، اس کی معرفت حاصل ہوئی۔ اسلام اس کو منع نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو چکے، 41واں سال کا پہلا دن ہے تو آ گیا فرشتہ، کہاں پڑھو؟ کہا میں تو نہیں پڑھا ہوا ہوں، دبوچ دیا، پھر کہاں پڑھو، پھر دبوچا، پھر دبوچا، حتی بلغ من الجہد، مجھے مشقت ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے مشقت ہوئی، جوہدہ اور جوہدو میں فرق ہے، دونوں کا ترجمہ کر دیں گے، مجھے مشقت ہوئی۔ یا حضور نے فرمایا اتنی زور سے مجھے دبوچا، اتنی زور سے دبوچا کہ میرے دبوچنے کی وجہ سے فرشتے کو مشقت ہوئی، کہ فرشتے کو مشقت ہوئی کہ جی فرشتہ اس شکل میں نہیں آیا تھا جس شکل میں لوط علیہ السلام کی قوم کو الٹا کرنے کے لیے گئے تھے، ورنہ جس خطے میں قوم لوط رہتی تھی، اسی فرشتے نے جس کو جبرائیل کہتے ہیں، پورے خطے کو زمین کے اپنے ایک پر پر اٹھایا اور پر پہ اٹھا کے آسمانوں تک لے گئے، اس کے قریب تک، اور وہاں سے الٹا کر کے ڈال دیا۔ اتنا طاقتور فرشتہ، اور حضور فرما رہے ہیں حتی بلغ منی الجہد، فرشتے نے مجھ سے تکلیف محسوس کی، فرشتہ مجھے دبوچ رہا، میرے دبوچنے کی وجہ سے فرشتے کو تکلیف ہوئی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ لوگ تو سمجھ ہی لیں گے فرشتوں کو کیوں تکلیف ہوئی۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، فرشتہ فرشتے کے روپ میں نہیں آیا تھا، روپ بدل کر آیا تھا،
اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تزیّا بغیر ذی زیہ، جو اپنے روپ کے علاوہ کوئی دوسرا روپ ڈھال لے تو جو روپ دھارے گا اسی کا سارا پاور اس کے اندر ہوگا۔ اس روپ کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ بتا دیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی بڑے عالم شاہ اہل اللہ دہلی کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں نماز پڑھی فجر کی، بیٹھ گئے، بیٹھے رہے، اشراق کا وقت ہوا، اشراق کی نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سانپ کا بچہ ان کے آگے سے گزرا، انہوں نے جوتا اٹھایا، مار دیا اس کو، سانپ کے بچے کو۔ سانپ اور بچھو اگر نماز میں ظاہر سامنے آ جائے تو نماز میں مارنے کا حکم ہے، یہ حدیث ہے، صاف صاف حدیث ہے، نماز میں مار دو۔ اگر سانپ اور بچھو کو مارنے میں پے بے پے 3-4 حرکتیں نہیں ہوئی ہیں تو ہماری نماز محفوظ ہے۔ ایک ہاتھ میں یا 2 ہاتھ میں مار دیا سانپ یا بچھو کو تو ہماری نماز محفوظ ہے، نماز آگے بڑھائیں۔ اور اگر 3-4 حرکتیں ہو گئیں تو پھر اب استیناف کریں، استغفار نماز پڑھیں۔ خیر مار دیا، وہ مر گیا، نماز پوری کی۔ نماز پوری کرنے کے بعد دعا ہوا مانگی، وہ سانپ کا بچہ تو غائب، وہاں سے باہر پولیس کھڑی ہے مسجد کے باہر کہ چلیے بادشاہ نے بلایا، وارنٹ ہے ان کے نام کا، پولیس باہر دروازے پہ، بادشاہ نے بلایا، وارنٹ ہے آپ کا۔ چلو وہ سمجھے لال قلعے جانا ہے، لیکن وہ لال قلعے سے ہٹ کر پولیس کہیں اور لے گئی۔ ایک دروازہ آیا اور اس دروازے سے زمین میں داخل کر دیا، پولیس بھی داخل ہوئی، مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی۔ وہاں جا کے دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، قاضی صاحب فیصلہ سنانے کی تیاری میں ہیں۔ کیا فیصلہ ہے؟ کیوں لایا گیا ان کو اس لیے لایا گیا، ان مولانا صاحب کے اوپر الزام یہ تھا کہ یہ شہزادے کے قاتل ہیں۔ کیا الزام تھا؟ اور تھا کیا؟ وہ سانپ کا بچہ۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ شہزادے کے قاتل ہیں۔ جج نے پوچھا قاضی نے کہ آپ نے شہزادے کو قتل کیا کہ نہیں؟ میں نے سانپ کے بچے کو قتل کیا کہ نہیں؟ یہ شہزادے کا جنازہ، آپ اس کے قاتل ہیں، شہزادے کو آپ نے قتل کیا کہ نہیں؟ میں نے سانپ کے بچے کو قتل کیا۔ یہی بحث تھی، شہزادہ قتل کیا یا سانپ کا بچہ۔ قریب تھا کہ یہ قاضی مولانا کے خلاف فیصلہ سنائے۔ ایک بہت بوڑھا شخص جس کی بھویں، سر کے بال، داڑھی بالکل سفید، اس نے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تزیّا بغیر ذی زیہ فدمہ حدر، جو اپنا روپ بدل لے اور اپنا روپ بدل کر کوئی اور روپ دھار لے تو جو روپ دھارے گا وہی پاور اس کے اندر ہوگا، اور جو روپ دھارے گا مارنے والے نے اسی کو مارا جس روپ کو مارا۔ مولانا صاحب بالکل بے قصور ہیں، شہزادے کے قاتل نہیں ہیں، سانپ کے بچے کے قاتل ہیں۔ شہزادہ مجرم ہے کہ سانپ کی بچے کی صورت اختیار کر کے مولانا کے سامنے کیوں ظاہر ہو؟ آئی بات سمجھ میں؟ باعزت بری کیے گئے، وہاں سے باعزت طریقے سے وہی مسجد تک ان کو پہنچایا گیا۔ تو بہرحال یہ سانپ تھا اصل میں جن بادشاہ کا بیٹا، لیکن مسجد میں آیا سانپ بن کر تو ایک جوتے سے مر گیا۔ جو روپ ہے وہی پاور ہے۔
جو روپ ہے وہی پاور. تو ایسے ہی آج 41ویں سال کے پہلے دن جو جبریل امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں، وہ بحیثیت جبریل کے روپ میں نہیں آئے، وہ ایک آدمی کے روپ میں آئے ہیں. آدمی کے روپ میں آئے. جب آدمی کے روپ میں آئے، جو پاور آدمی کا ہے وہی پاور جبریل کا تھا. اور جب آدمی کے روپ میں آئے تو انبیاء علیہ السلام کا پاور عام آدمیوں سے زیادہ ہوتا ہے. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، فخر الرسول ہیں، سید ولد آدم ہیں. آپ کا پاور تو سب نبیوں سے زیادہ ہے. آپ کے پاور کے بارے میں آتا ہے، 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جنت کے 30 مردوں کے برابر آپ میں پاور تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے 40 مردوں کے برابر آپ میں پاور تھا. حضرت ابو دجانہ مشہور صحابی ہیں، سب جانتے ہیں. ان کے بھائی ابو رکانہ پہلوان تھے، مشہور پہلوان. مکے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو رکانہ کے پاس چلے گئے کہ قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے. دعوت دیا آپ نے جا کے. مسکرائے ابو رکانہ، کہا کہ محمد آپ جانتے ہو میں پہلوان ہوں. ہم لوگوں کی عقل موٹی ہوتی ہے، ہمیں سمجھانے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ ہم سے کشتی لڑ لو، اگر آپ نے ہمیں پچھاڑ دیا تو ہم مان لیں گے. کئی 100 آدمیوں کے پاور کے برابر ابو رکانہ کو سمجھتے تھے عرب کے لوگ، بہت پاورفل، طاقتور، کہ بس ہمیں سمجھانے کی ایک ہی شکل، ہم سے کشتی لڑو، اگر تم غالب آ گئے تو ہم مان لیں گے. حضور نے کہا کیا دیر ہے، تیاری تھوڑی کرنا تھی. آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو تیار کر کے بھیجا تھا کہ آ جاؤ، ابھی کیا دیر ہے. داؤ پیسرے کھلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے سر سے اونچا اٹھایا. چاہیے یہ تھا کہ زور سے پھینکتے، پٹکتے، لیکن نہایت پیار سے اس مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین پر رکھ دیا اور اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. زور سے بھی پھینک سکتے تھے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتا، کچھ بھی ہوتا، لیکن زمین پہ جب رکھا، سر سے اونچا اٹھا کے پیار سے رکھا اور اس کے سینے پہ دیر تک ہاتھ رکھے رہے. کشتی جیت لی. کھڑا ہوا کہ محمد صاحب میں خواب دیکھ رہا ہوں، شاید کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو مجھے پچھاڑ دے. دوبارہ کشتی ہوگی کہ لڑ لیں. دوبارہ پہلی مرتبہ سے زیادہ قوت کے ساتھ آپ نے اس کو سر سے اونچا اٹھایا، اور جب زمین پہ رکھا تو پیار سے رکھا. اب بھی اس کو یقین نہیں آیا کہ وہ پچھڑ گیا. تیسری مرتبہ پھر کہا کہ محمد صاحب پھر ایک بار اور آخری بار، کہ ٹھیک لڑ لے. تیسری بار کشتی ہوئی، پہلے سے زیادہ داؤ پیسروں میں اس کو تھکایا اور پھر اس کو پچھاڑ دیا. کہا محمد صاحب یہ طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی. محمد صاحب کوئی اور پاور تمہارے اندر کام کر رہا ہے، کوئی اور طاقت کام کر رہی تمہارے اندر. اگر میرے جیسا ہوتا تو کہتا کہ نہیں میں ہی کام کر رہا ہوں، میری طاقت ہے. لیکن نہیں، آپ داعی بنا کر بھیجے گئے تھے، مبلغ تھے، داعی تھے. حضرت نے اپنا کام وہاں کر دیا. کیا کام کیا؟ کہ جو طاقت میرے اندر کام کر رہی ہے میں تجھے اسی طاقت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو گئے. چنانچہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. تو بہرحال آپ کا پاور یہ جبریل امین آئے، آپ کو دبوچا، اور دبوچنے کے بعد کیا کہا؟ اقرا پڑھو. 3 دفعہ دبوچا. تھک گئے جبرائیل دبوچتے دبوچتے، پسینہ پسینہ ہو گئے. کہا پڑھو. کیا پڑھو؟ ہم ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں، بچے بڑے سب، ہماری تعلیم کی ابتدا، ہمارے نبی کی تعلیم کی ابتدا لفظ اقرا سے ہو رہی ہے. پڑھو کیا وہ آگے آ رہا ہے. لیکن ہم لوگ اگر سروے کیا جائے مسلمانوں کا، چاہے وہ علماء
حفاظ قراء کے بیٹے ہوں، مالداروں کے بیٹے ہوں، یا کسی غریب غربا کے عوام الناس کے بیٹے ہوں، اگر پوری ملت اسلامیہ کا سروے کیا جائے اور ان بچوں کی تعلیم کا جائزہ لیا جائے تو شاید 50% بھی ملت اسلامیہ کے بچے اس لفظ اقرا پر عمل کرنے والے آپ کو نہ ملیں گے، جبکہ پہلی تعلیم اقرا پڑھو۔ اور یہ تعلیم کب دی گئی؟ جس وقت لفظ اقرا کا سبق آپ کو پڑھایا گیا 5 آیتوں کا، وہ عرب کا ماحول آپ کو معلوم ہے کس وقت یہ تعلیم دی گئی؟ عرب بلکہ پوری دنیا اندھیرے میں کیا تھی؟ ڈوبی ہوئی تھی اندھیروں میں، گھٹا ٹوپ اندھیرا، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کے معاصی، چوری، ڈکیتی، زنا، بدکاری، فحاشی، لوٹ کھسوٹ، بات بات پہ لڑائی، آگے گھوڑا بڑھا دیا تو کیوں بڑھایا ہیں، اور پانی میرے گھوڑے سے پھر پہلے پلایا تو کیوں پلایا، معمولی چیزوں پہ لڑائی جھگڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جب مدینے کو ہجرت کی ہے تو ایک جنگ چلی ہے 120 سال تک، اوس اور خزرج کے مابین 120 سال تک جنگ چلی ہے۔ اگر دادا نے وہ جنگ لڑی ہے، تو پوتا بھی اس جنگ میں شریک ہوا ہے، اور ہر جانے والا ہدایت کر کے جاتا تھا کہ ناک کٹ جائے گی اگر تم نے مقابلہ جاری نہ رکھا، جنگ جاری نہ رکھی، یہ ہدایت کر کے جاتا تھا ہر جانے والا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور معمولی سی بات ہے جنگ، معمولی سی بات ہے، بکری کا دودھ دو لیا بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے، جس نے بکری کا دودھ دوا، دونے والے کا ہاتھ کاٹ دیا کہ تو نے میری بکری کا دودھ کیوں دوا، اور جب اس کا ہاتھ کاٹا تو اس کے انتقام میں گلا کاٹ دیا۔ 120 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، جنگ بعاث۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے تشریف لے جانے کے بعد یہ دونوں قبیلے شیر و شکر ہو گئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آگے ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ، جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اے اوس اور خزرج کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہیں نجات دے دی، تمہیں بچا لیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ خیر، تو اقرا پڑھو۔ جہالت کا دور، ہر برائی عام، اور اس دور کو دور ضلالت نہیں کہا گیا، دور ڈکیتی نہیں کہا گیا، دور لوٹ کھسوٹ نہیں کہا گیا، زمانہ زناکاری فحاشی نہیں کہا گیا، بلکہ ایک جامع الفاظ کہہ دیا گیا، زمانہ جاہلیت، یعنی وہ چوری، ڈکیتی، لوٹ کھسوٹ، زنا، فحاشی، بدکاری، جتنے بھی بے حیائی کے کام تھے اور جتنے بھی غیر انسانی کام تھے وہ جہالت کی بنیاد پر تھے۔ سارے گناہ، ساری غلطیاں جہالت کی بنیاد پر، اور جہالت دور کیسے ہوگی؟ اقرا پڑھو۔ جب جہالت دور ہوگی، تعلیم آئے گی، پڑھے لکھے ہوگے، تو تمہارے اندر وہی قوم جو اونٹوں کے پیچھے ان کی مینگریوں میں کھیلتی پلتی بڑھتی تھی، وہی قوم، جب اس قوم نے اقرا پر عمل کیا، 1000 سال تک وہی قوم اس پوری دنیا کے لیے معلم بن کر سب کے سامنے رہی۔ 1000 سال تک تمہاری حکومت ہے، تمہارے ملک، تمہاری زندگیاں دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر چل رہی ہیں۔ کیوں چل رہی ہے؟ اقرا تمہارے اندر نہیں رہا، اس پر عمل نہیں رہا۔ تو بہرحال کیا فرمایا؟ اقرا پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اقرا بسم ربک الذی خلق،
ایسا علم پڑھو، ایسی تعلیم حاصل کرو جس سے تمہیں تمہارے رب کی معرفت، تمہارے رب کی پہچان حاصل ہو جائے۔ آگے CAT آئے یا نہ آئے، اسلام نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹرنیوں کی بھی ضرورت ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، میکینیکل انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ابھی صحیح، آج نہیں ہے تو کل۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یورپین لوگ آئیں گے 80 جھنڈوں تلے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمی ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمی ہوں گے۔ یورپین لوگ گوروں سے، رومیوں سے مقابلہ ہوگا، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمی ہوں اور 80 جھنڈے ہوں تو 9 لاکھ 60,000 کا عدد بیٹھ